اب جب بت جل کر راکھ ہو گیا اور لوگوں کو لگا کہ آسمان سے کوئی آگ نازل نہیں ہوئی تو یہ منظر دیکھ کر پورا کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد شروع ہوا تو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار تھام لی اور میدان جنگ میں کود پڑے۔ جنگ کے دوران طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا کہ ان کا سر مونڈ دیا گیا ہے، ان کے منہ سے ایک پرندہ نکلا، ایک عورت نے انہیں اپنے پیٹ میں لے لیا اور ان کا بیٹا ان کے پیچھے دوڑتا رہا مگر ایک رکاوٹ کی وجہ سے وہ رک گیا۔ اس خواب کی تعبیر انہوں نے یہ کی کہ میں شہید ہو جاؤں گا، میری روح پرواز کر جائے گی، مجھے قبر میں دفن کیا جائے گا اور میرا بیٹا بعد میں شہید ہوگا۔ اور پھر یمامہ کی جنگ میں طفیل رضی اللہ تعالی عنہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان کے بیٹے عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بہادری سے جنگ لڑی، ان کا دایاں ہاتھ کٹ گیا مگر وہ بچ گئے اور مدینہ واپس لوٹ آئے۔ ایک دن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دسترخوان پر کھانے کے لیے بلایا گیا تو عمرو رضی اللہ تعالی عنہ شرما کر پیچھے بیٹھ گئے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تم کیوں نہیں کھا رہے؟ کیا تم کٹے ہوئے ہاتھ پر نادم ہو؟ عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے اسبات میں سر ہلایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور بولے اللہ کی قسم جب تک تم اپنے کٹا ہوا ہاتھ اس کھانے میں نہیں ڈالو گے میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا، تمہارے سوا یہاں کوئی نہیں جس کا کوئی حصہ پہلے سے جنت میں پہنچ چکا ہو۔ یہ سن کر عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ سال بعد جب جنگ یرموک ہوئی تو عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کی خواہش پوری کر دی اور خود بھی وہ شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے عمرو رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی رحمت فرمائے جو خود بھی شہید ہوئے اور شہداء کے باپ بھی کہلائے۔